تھینک یو سو مچ فار اسٹیئنگ ڈیو ٹو پی ٹی وی اسپورٹس. آپ دیکھ رہے ہیں گیم آن ہے. جتنے لوگوں نے ابھی ابھی ٹیون ان کیا ہے مجھے کہتے ہیں شہزاد خان, میرے ساتھ حجاب موجود ہے, پی ٹی وی اسپورٹس اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ساتھ بادل خان ہے, مسٹر محمد اویس. ایک اور بات جب ہم ٹریکس کے حوالے سے بات کریں جو میرے ذہن میں آئی ہے, چلیں آف ٹریک ہو جائے, آپ کی جانب آنا چاہتا ہوں. آف ٹریک پہلے مجھے کرنے تو دیں آف ٹریک, پہلے مجھے کرنے دیں. اصل بہت اچھا پہلے آپ کر لیجیے, امپورٹنٹ بات ہے. جی ابھی ان کا ان کی ٹیم میں کھیلتا تھا پلیئر, بہت اچھا پلیئر تھا, 150 پہ بالنگ کرتا تھا. ابھی ایلبو کا مسئلہ, ایلبو کا مسئلہ ہوا. ابھی پی ایس ایل کے بعد اس نے کچھ ٹریٹمنٹ بھی دی. مطلب اس کو میں ٹارگیٹ نہیں, اس کا نہیں میں کہہ رہا, میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں. پاکستان میں یہ اسپورٹس میں اسپیشلی بہت زیادہ اوور لک ہوتا ہے. مینٹل ایسپیکٹ اسپورٹس کا بہت زیادہ اوور لک ہوتا ہے, اسپیشلی جب پلیئر انجرڈ ہوتا ہے نا, یا مطلب انجرڈ ہو گیا 6 مہینے کے لیے باہر ہو گیا, یا لمبی انجری ہوگی یا ایون چھوٹی انجری ہوگی, تو باقی دنیا میں نا سائیکالوجسٹ, اسپورٹس بندہ ہوتا ہے ان کے ساتھ جو تھراپسٹ ہوتا ہے, یہ صرف فزیکل انجری نہیں ہوتی. یہ آپ ایک تو گراؤنڈ سے باہر ہیں, پلس جو آپ مطلب اس لیول پہ کھیل رہے ہیں اور ایک دم آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس میں مینٹل بڑا ایسپیکٹ ہے. اور اسپورٹس جو ٹاپ لیول اسپورٹس ہے اس میں مینٹل ایشوز زیادہ ہیں. مطلب آپ نے جو ڈفرنس بٹوین a great player and a good player is the mental side of it. ہم اس پہ بالکل کوئی کام نہیں کرتے, اور ہمارے بہت سارے پلیئرز ایسے ہی مطلب کھیلتے ہیں, انجرڈ ہوتے ہیں, یا اس طرح ہم اس سائیڈ لائن ہوتے جاتے ہیں. اور کافی پلیئرز, اگر ہم ویسے کیجولی بات کریں تو کافی پلیئرز پھر وہ کہتے ہیں یار بڑا اچھا پلیئر تھا, لیکن بٹ یہ جو مینٹل ایسپیکٹ ہے اس پہ کوئی کانسنٹریشن نہیں ہے. اور بڑا سیریس معاملہ ہے, یہ مذاق والا معاملہ نہیں, بڑا سیریس معاملہ ہے جس کو ہم بالکل ہی نان سیریس لیتے ہیں. اب جیسے سائم انجرڈ ہوا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ واپس آ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ اس کے ساتھ بھی بندہ ہونا چاہیے جو سمجھائے, جو اس کو پازیٹیو رکھے. ایون اس کو چھوڑیں, جیسے اب پلیئر پاکستان ٹیم سے ڈراپ ہو جاتا ہے, وہ ایک بہت بڑا کم ڈاؤن ہے اس کے لیے, اس کے بہت بڑا سیٹ بیک ہے, اور اس کو واپس اس لیول تک پہنچنے کے لیے پھر اگین مینٹلی اس کو اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. وہ ساری چیزیں اس کی, بہت سارے پلیئر ہوتے ہیں پاکستان میں تو سارے پلیئر خود ہی کرتے ہیں, اور جو بہت سارے پلیئر ہوتے ہیں خود ہی اوور کم کر جاتے ہیں, لیکن کئیوں کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. ہمارے ٹاپ لیول پہ بھی نہیں ہے کوئی ایسا کہ آپ کو نیچے سے بھی نہیں ہے مینٹلی کوئی مطلب وہ ہیلپ کرے. پلس جب آپ نیچے آتے ہو تو جو نچلا سرکٹ ہے اس میں تو آپ کو بالکل ہی کوئی سپورٹ نہیں. تھینک یو سو مچ فار ہائی لائٹنگ. یہ بہت بڑا ایشو ہے, یہ ہم ہمیشہ اوور لک کر جاتے ہیں, اور نہیں یار وہ تو رہ گیا, وہ رہ نہیں گیا. کیوں رہ گیا؟ بیکاز آپ اس کا مینٹلی جو ہے وہ خیال, کئی پرانے زمانے میں کئی پلیئر ہوتے جنہوں نے ایک بندہ ویسے رکھا ہوتا تھا, وہ اس کے پاس جاتے تھے, اس سے بات کرتے تھے, جسٹ ٹو مطلب ٹھیک ہے میچ کی بات نہیں کریں بس, لیکن اپنے آپ کا بالکل ٹھیک رکھنے. تو وہ پاکستان میں یہ ایلیمنٹ پروفیشنل سپورٹ میں, ناٹ اونلی کرکٹ, ایوری سپورٹ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں انفارچونیٹلی بات یہ بھی ایک وجہ ہے کہ چونکہ یہ نچلے لیول پہ نہیں ہوتا نا, ڈومیسٹک لیول پہ نہیں ہوتا, تو جب آپ انٹرنیشنل کرکٹر بن جاتے ہو نا, تو اس کو تھوڑا سا کرکٹرز, جو میں نے چیز نوٹس کی ہے, آبزرو کی ہے, کہ کرکٹرز ٹیک اٹ ایز اے ٹیبو لٹل بٹ ایز ویل, کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, پاگل تو نہیں کہتا, ہمیں ضرورت نہیں ہے تھراپسٹ کی, یا ہمیں ضرورت نہیں ہے ایک سائیکائٹرسٹ کی, یا کسی بھی طرح کی سائیکالوجسٹ کی جو ہمیں ہیلپ کر سکے تھرو دا ڈارک پیریڈ. جب ان کو obviously ایک پلیئر انجرڈ ہے, دے آر سیئنگ دیئر کریئر ان جیپرڈی, وہ ایک بہت بڑی چیز ہے ان کے لیے. اٹ کانٹ بی ایزی ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ. جو بات کر رہے ہیں شاید شہزاد کو پتا ہو, میں اسٹراما سے گزرا ہوں 6 سال, جو میرے ساتھ ہوا تھا, میرے بہت زیادہ انجری گزاری, کرکٹ جو میرا ختم ہوا تھا, میں اسٹراما میں گزرا ہوں. سب سے بڑا یاد رکھیں, یہ انفارچونیٹ ہے ہمارے یہاں پر ایک سیناریو, فیملی کو سپورٹو ہونا چاہیے. سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے رشتہ داروں سے, جب وہ بات کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جب آپ ایک ہائی اپ پہ ہوتے ہیں, بازی کی بات ٹھیک ہے, بالکل آپ نیچے جب گرتے ہو نا, سب سے زیادہ موٹیویشن آپ کو دوستوں سے زیادہ فیملی سے ہوتی ہے. لیکن جب فیملی سے وہ پریشر بلڈ ہوتا ہے نا آپ کے اوپر کہ یار نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یار میں اس چیز سے گزرا ہوں, مجھے پتا ہے سائیکولوجیکلی بندہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے, بندے کے عجیب وسوسے آتے ہیں. وہ بات بالکل ٹھیک ہے, وہ ٹائم ہے جب آپ کے اوپر آ کے سائیکالوجسٹ ٹیم کے ساتھ موجود ہے, وہ کس طریقے سے آپ سے بات کرتا ہے. اس کو ہمارے یہاں انفارچونیٹ ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے, تو آج بھی جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں, کسی کو نا کہ سائیکالوجسٹ کے پاس بیٹھو تو وہ بات ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے میں پاگل ہوں,
पागल नहीं हो, ये आपको गलत चीज नहीं है। जो समझने वाली बात है ना, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग की, वो कहते हैं कि सोशल, स्पिरिचुअल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ एट पार होनी चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली जहां आपने एहसानुल्लाह की बात से बात शुरू की, बेशक नाम नहीं लेना चाहिए था वो बयान, लेकिन हर जगह आ चुका है। हम जब किसी को फिजिकली फिट नहीं कर सकते, जब हमारे पास स्पोर्ट्स मेडिसिन का कोई एस्पेक्ट नजर नहीं आता है, कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है, इंजरी से वापस नहीं आ सकता। एहसानुल्लाह की बात, बाजी भाई शायद ही यहाँ स्टूडियो में मौजूद थे, राशिद भाई भी मौजूद थे, नेट्स में बॉलिंग करा के उस बेचारे की इंजरी होगी, ऐसा भी नहीं कि कहीं मैच खेलते खेलते इंजरी होगी। तो जिस बंदे की फिजिकल हेल्थ हम बेहतर नहीं कर सकते, उसके मेंटल एस्पेक्ट तक तो हम कभी पहुंचे ही नहीं। और जो चैलेंजेस लोग फेस करते हैं वो सिर्फ क्रिकेट नहीं, वो आप नौकरी में हो, किसी कंपटीशन में हो, आप कोई भी काम करते हैं, आई थिंक उन एस्पेक्ट्स को लुक आफ्टर करना चाहिए। बाजी भाई फॉर यू, अब आप, अगर मैं आपकी तरफ ही आता हूं ये बात लेकर, आप मुझे खुद बताएं कितने सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप कहते हैं कि यार वो रह गया। अब उस रह गया का कसूर बेसिकली तो उन्हीं लोगों के ऊपर है जो उन खिलाड़ियों की डेवलपमेंट का जिम्मा लेते हैं। देखिए, आप compete करना चाहते हैं दुनिया से, आप compete करते हैं एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। जो प्रेशर, हम तो कह देते हैं ये प्रेशर नहीं लेगा, वो जो प्रेशर ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट है और द फियर ऑफ फेलियर, और जब आप एक्चुअली फेल कर जाते हैं वो बहुत बड़ा प्रेशर है जो हम बहुत लाइटली लेते हैं, हम उसको ब्रश साइड करते हैं और बहुत सारे प्लेयर्स जाया हो जाते हैं इसी उसमें, काफी चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। बट इस एस्पेक्ट पे हम बिल्कुल कभी गौर नहीं करते। आप ठीक है, उसकी इंजरी, चले आप उसकी इंजरी भी ठीक कर देते हैं, बट वो जो एस्पेक्ट है ऑफ मेंटल एस्पेक्ट, वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो जिसपे हम कभी गौर नहीं करते। काफी पाकिस्तान में तो सारे प्लेयर्स जितने भी टॉप लेवल पे सक्सीड करते हैं वो खुद ही इनबिल्ट होता है उनमें, वो खुद ही सक्सीड कर जाते हैं। जिन प्लेयर्स को थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है वो फिर उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि आप उनको हेल्प प्रोवाइड नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा, मुझे ऐसे लगता है कि सबसे बड़ा तभी प्रॉब्लम आपको आता है, ऑब्वियसली जब आप पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होते हैं, बट ऑल्सो जब आपको इंजरी होती है, कि इंजरी में जब आप घर बैठ जाते हैं, जब आप देखें जब आप बीमार होते हैं तो आप वैसे ही आपको किसी चीज का आधी विल पावर तो बिल्कुल खत्म हुई। तो जब आप इंजर्ड होते हैं और आप देख रहे होते हैं कि यार ये खेल रहे हैं और यहाँ पे मुझे खेलना चाहिए था और यहाँ पे मैं खेल सक रहा था लेकिन मैं नहीं कर सकता, तो उस वक्त नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटल एस्पेक्ट जो है ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और सारी दुनिया इस पे बहुत जोर लगाती है। बड़े बड़े प्लेयर्स कहते हैं कि जी क्रिकेट इज 90% मेंटल, तो अगर आप मेंटल जो एस्पेक्ट है उसको हेल्प नहीं करोगे तो फिर वो प्लेयर प्रोड्यूस नहीं होंगे जो आप प्लेयर प्रोड्यूस करना चाहते हैं। वेरी वेल सेड। और आई गेस कि अगर अभी तक हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है तो प्लेयर्स को खुद ही शायद रीच आउट करना पड़ता है, मेड बी साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट, और इसमें कोई भी जो है ना इसके साथ किसी किस्म का स्टिग्मा अटैच नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल इस पे बात होनी चाहिए।